السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین گرامی، ویسے تو ہم صفائی کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے روزانہ بھی غسل کرتے ہیں، کبھی ایک دن چھوڑ کر کرتے ہیں، کبھی 2 دن چھوڑ کر، جس کی جیسی مرضی ویسے کرتا ہے۔ اب صفائی کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے غسل کریں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آدھے نہائیں، پورے نہائیں، پیر دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، جلدی نہائیں، لیٹ نہائیں، جیسے بھی نہائیں، یعنی کہ صفائی اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرتے ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس میں کوئی شریعت کی اتنی سختیاں بھی نہیں ہیں، کوئی یعنی زیادہ احکامات بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ ہوتا ہے واجب غسل۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر ہم پر غسل واجب ہو گیا، یا تو بیوی سے قربت کی تھی، یا ویسے احتلام ہو گیا تھا، یا حیض سے عورتیں پاک ہوئی ہیں، نفاس سے پاک ہوئی ہیں، تو اس موقع پر جو پاکی کا غسل ہوتا ہے اس میں ہم سے کافی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کو غسل کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے احادیث کی روشنی میں، اور ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا غسل کرنے میں، عام طور پر بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ غلطیاں، تو اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر ہوتی ہیں تو ان سے ہم بچنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اسی پر آج کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم پاکی کا غسل کر رہے ہیں، غسل واجب ہو گیا، جو پاکی کا غسل کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، پاکی کی نیت، یعنی اللہ تعالیٰ میں جو غسل کر رہا ہوں نا، میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، پاکی کی نیت کر لینا چاہیے۔ پاکی کی نیت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ غسل کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ جیسے وضو میں وضو کی نیت کرنا ہمارے یہاں سنت ہے، ہم حنفی لوگ ہیں، ایسے ہی غسل میں بھی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ تو نیت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں غسل کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلا کام تو یہ کریں، نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد وضو بنائیں۔ وضو کیسا؟ جیسا ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں نا، پوری سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے وضو بنائیں۔ وضو بنانے میں ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر وضو بناتے وقت پیروں میں پانی جمع ہو رہا ہو تو پیر آپ اخیر میں دھو لیں، اور اگر جیسے آج کل پکے باتھ روم ہوتے ہیں، پانی بہہ کر چلا جاتا ہے، لیول بنا ہوتا ہے ایسا کہ پانی بہہ جاتا ہے، تو آپ پورا وضو بنا لیں۔ وضو مکمل ہو جانے کے بعد آپ ناپاکی کو دھوئیں۔ ناپاکی کی جو بھی جگہ ہے، جو شرمگاہ ہے، ناپاکی کے جو بھی مقامات ہیں ان کو اچھے سے دھو لیں تاکہ وہ ناپاکی بہہ جاوے اور ہمارے پورے جسم کو آلودہ نہ کریں۔ ناپاکی کو دھونے کے بعد پھر آپ پورے بدن کو اچھے سے مل کر دھو لیں، پہلے سر پر پانی ڈال لیں، پھر ادھر ڈال لیں، کاندھے پر، جس طریقے سے مکمل دھو لیں، اس طریقے سے کہ بال برابر بھی پورے بدن کی جگہ کہیں سوکھی نہ رہے۔ یہ ہمارا مکمل غسل ہو گیا۔ یہ تو ہوا غسل کا طریقہ۔ اب غلطیاں کیا ہوتی ہیں تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 8 ایسی باتیں جو ہو سکتی ہیں کہ جن میں ہم مبتلا ہوں، جو ہم کرتے ہوں، تو ان غلط فہمیوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ ان 8 غلط فہمیوں کے بارے میں بہت ضروری ہدایت ہے دوستو بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان میں ہم مبتلا ہوں تو ہماری نمازیں برباد ہوں، ہماری عبادتیں برباد ہوں۔ اس لیے دھیان رکھیں، ان ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اگر دانتوں میں سپاری یا گوشت کھایا ہے تو اس کا ریشہ وغیرہ دانتوں میں پھنسا رہ جاتا ہے، یا کسی کے دانت اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اندر رہ جاتی ہے، اگر اسی حال میں اگر غسل واجب کیا ہے تو غسل ادا ہو جاتا ہے، چونکہ ہم نے کلی کی ہے، پانی اندر پہنچ گیا ہے پورے منہ میں، اور اندر جہاں دانتوں کے اندر جو چیز پھنسی ہوئی ہے تو پانی رستا ہوا وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور اندر کوئی چیز پھنسی ہو، یا دانتوں میں چھالیا ہے، سپاری ہے، یا کوئی چیز پھنسی اگر رہ جاوے تو آسانی سے اگر ہو تو اس کو نکال دینا چاہیے، اور اگر نہیں بھی نکالا تو ہمارا غسل ہو جاوے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ RCT کراتے ہیں دانتوں کی، یعنی دانتوں میں مسالہ اندر سے صفائی مطلب دانتوں کی کرا کر اور اندر روٹ کینال کرواتے ہیں، روٹ کینال RCT کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر کیپ چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ جو کیپ چڑھا دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دانتوں پہ کیپ چڑھی ہے تو ہمارا تو غسل ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کیپ چڑھا دی گئی ہے اور ایسی ہے کہ اس کو وہاں سے اب نکالا نہیں جا سکتا، وہ یعنی کہ جو ہمارے اوریجنل دانت ہوتے ہیں انہی کے جیسی ہے، وہ بالکل فکس ہو گئی ہے، تو اس کا حکم اصل دانتوں کا ہی رہے گا۔ اب اس کیپ کے اندر دانت میں پانی پہنچانا ضروری اور واجب نہیں ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ یہ گویا کہ ہم اپنی طرف سے مشقت کرتے ہیں، آسانی ہے شریعت میں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس کا ہمیں غسل کرتے وقت دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ناف کا ہمارا ظاہری حصہ ہے، جس کو نابھی کہا جاتا ہے، ناف، پیٹ کے اوپر جو ایک جسم کا انگ ہے نابھی، اس نابھی کے اوپری حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم نہائیں نا تو اپنی انگلی سے اچھے سے ناف کو ملنا چاہیے۔ اگر ہم نے پانی صرف ایسے ہی ڈال دیا اور ناف کی جو سلوٹیں ہیں وہاں اندر پانی نہیں پہنچا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ناف کا ظاہری حصہ ہے وہ جسم کے ظاہری حصے کے حکم میں ہو کر اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ یہ علماء نے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ۔ چوتھی چیز غسل کے وقت جو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ناک میں جو ہم پانی ڈالیں گے، جب وضو بنائیں گے تو مسنون طریقہ جو وضو کا ہے وہ کریں گے، اس کے بعد ہی غسل کریں گے، تو جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک میں پانی ڈالتے وقت ناک اچھے سے صاف کیا جائے،
علماء نے لکھا ہے کہ اگر ناک میں رطوبت، جو ناک میں رینٹ ہوتی ہے، ناک کی رطوبت، ناک سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے لکوڈ، اگر وہ سوکھ جاوے ناک میں اور ناک کے اندر والی چمڑی سے چپک جاوے، اور ہم نے ویسے صرف ناک میں پانی ڈالا اور اس سوکھی ہوئی رطوبت کی وجہ سے یا میل کی وجہ سے ناک کی اندر والی چمڑی تک پانی نہیں پہنچا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ باقاعدہ علماء نے جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے، فتاویٰ عالمگیری کے اندر بھی، فتح القدیر میں بھی، جو عربی زبان کی فتاویٰ کی کتابیں ہیں، باقاعدہ اس میں لکھا ہے وَالدَّرَنُ الْيَابِسُ فِي الْأَنْفِ يَمْنَعُ تَمَامَ الْغُسْلِ، مطلب وہ سوکھا ہوا میل جو ناک کے اندر ہوتا ہے وہ غسل کے پورا ہونے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا اس لیے ناک اچھے سے صاف کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو عورتیں کان میں بالیاں پہنتی ہیں، ناک میں کانٹا پہنتی ہیں، یا اور بھی جہاں یعنی ان کی چمڑی میں سوراخ کر کے پھر جو بھی وہ زیورات پہنتی ہیں، تو دوستو بزرگوں ان سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ جب عورتیں غسل کریں تو تھوڑا سا ناک جہاں پر بھی جو سوراخ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں اچھے سے پانی بہا لیا کریں۔ ہاں کبھی کبھی وہ عورت ایسی ہوتی ہے کوئی کہ جس کے سوراخ پیک ہو گئے، پیک اس طریقے سے کہ بالی بہت دنوں تک پہنی نہیں تو اس کا سوراخ جو تھا بھر گیا۔ اب بھر گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں اندر لکڑی سے مطلب یہ کہ سوراخ کریں گے اور پانی پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں اتنے تکلفات نہیں ہیں۔ سوراخ اگر ملا ہوا ہے تو جتنا ہو سکے پانی پہنچا لیں، اور اگر سوراخ ہے ملا نہیں ہے تو اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورتوں کو خاص طور سے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ چھٹی چیز غسل کے بارے میں یہ ہے کہ آنکھ کے اندر والے حصے تک پانی پہنچانا یہ غسل میں ضروری نہیں ہے، آنکھ کے اندر والے حصے تک، اس لیے کہ وہ اندرونی جسم کے حکم میں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ لینس لگواتے ہیں آنکھوں میں، جو کانٹیکٹ لینس ہوتے ہیں نا، تو ان لینس کو دھونا غسل میں ضروری نہیں ہے۔ اگر لینس لگی ہوئی ہوگی تو بھی ہمارا غسل ہو جاوے گا۔ یہ ایک بہت ضروری مسئلہ تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ اور ساتویں چیز، جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، جیسے یہ میری داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو وضو میں تو شریعت نے یہ رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ بھئی پوری داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں وضو میں۔ ہاں ظاہری داڑھی کو دھو لیں اور مسح کر لیں، یعنی خلال کر لیں جس کو کہیں گے داڑھی کا، یہ اس سے فرض ادا ہو جاوے گا جو چہرہ دھونے کا فرض ہے۔ لیکن غسل کرنے میں داڑھی کے اندر تک جو چمڑی ہے کھال، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور آٹھویں چیز جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ جب ہم نے غسل مکمل کر لیا تو اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے نا، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے الگ سے وضو بنانا پڑے گا۔ بھئی آپ نے جو غسل کیا ہے تو غسل تو وضو کا باپ ہے، بھائی مکمل پاکی آپ نے حاصل کر لی ہے اور غسل سے پہلے وضو بھی بنایا ہے، تو پھر الگ سے وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے جتنے غسل کے فرائض ہیں وہ ادا کر لیے، ٹھیک ہے، ہم نے غسل سے پہلے وضو نہیں بنایا تھا، اس غسل سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نماز کے لیے الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غسل وضو سے بڑی پاکی ہے، وضو سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکی ناپاکی کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالی ان کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح اہتمام سے ان مسائل پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔